الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مختصر وقت کے لیے جمعہ کے دن مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائے، آخرت بہتر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان وقت کی اہمیت کے حوالہ سے ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انسان کی تخلیق کے مراحل ان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ہر انسان کا اس دنیا کے اندر وقت متعین کر دیا گیا ہے، مگر یہ بات واضح نہیں کی کہ وقت کتنا دیا گیا ہے۔ اسی لیے تمام صالحین، بزرگان دین، حتیٰ کہ صحابہ کرام اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس بات کا مجھے اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والا لمحہ ہی میرا آخری ہو، کیونکہ وقت تو متعین کر دیا گیا۔ اسی لیے وقت کا ضائع کرنا اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، بلکہ وقت کو ضائع کرنا اس کو ظلم بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح وقت کا ضائع کرنا
اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وقت کے بارے میں سوال بھی ہوگا، حتیٰ کہ سوال کی نوعیتیں بھی مختلف ہوں گی۔ جو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، زندگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا بندے سے کہ تو نے کتنا وقت گزارا ہے دنیا کے اندر، تو انسان اپنی سوچ اور ضابطے کے مطابق یہ بتائے گا کہ بس تھوڑا سا وقت، اور اسے یوں لگے گا کہ جیسے جو زندگی پہلے گزر چکی ہے وہ بالکل قلیل تھی، تھوڑی تھی، حتیٰ کہ خواب کی شکل کے اندر وہ انسان کو زندگی محسوس ہوگی۔ اسی طرح جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو انسان کی آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے اس کی زندگی کے تمام معاملات اچانک سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اس کا وقت اچھا گزرا ہو اس کی طبیعت میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو وقت اچھا نہ گزرا ہو وہ افسوس کرتا ہے۔ کئی افسوس موت کے لمحات میں کرے گا اور کئی افسوس قیامت کے دن کرے گا۔ اب اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف انداز کے ساتھ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نبا کے بالکل آخر میں فرمایا کہ وہ بندہ کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا۔ جب حساب کتاب کی باری ہوگی، حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا اور انسان کو محسوس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا، تو وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ ایک مقام پر اس بات کا تذکرہ بھی موجود ہے، جب انسان قیامت کے دن اپنے وقت کے ضیاع کے اوپر افسوس کرے گا تو نسیم منسیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کاش کہ میں بلا دیا گیا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا آج قیامت کے دن نہ ہوتا۔ شیطان جو ہے یہ انسان کے اندر اس طرح سرایت کرتا ہے کہ انسان کے قیمتی اوقات کو وہ ضائع کروانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، کسی نہ کسی انداز کے ساتھ۔ چوپالوں پہ وقت ضائع کروائے گا، ہوٹلوں کے اوپر، نجی مجالس کے اندر۔ اور وہ وقت ضائع کس طرح ہوگا؟ یعنی 2-4 افراد کا مل بیٹھنا کوئی ممنوع نہیں ہے، اللہ نے بیٹھنے کا بھی حکم دیا، بلکہ ایک مقام پہ اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جب تم نے آپس میں گفتگو کرنا ہے تو مثبت گفتگو کرنی ہے، اور اس کا ایجنڈا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ خیر کی بات کرو، صدقے کی بات کرو، لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرو، پھر تو تمہاری مجلس، تمہاری بیٹھک، تمہاری چوپال وہ قیمتی بن جائے گی۔ اب جو وقت ضائع ہوتا ہے اجتماعی سطح پر کہ جب میں اور آپ محض نکتہ چینیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو وقت ضائع کرتے ہیں، کرنے کا کام کوئی نہیں ہوتا، اور نہ ہم خود کرتے ہیں، بلکہ ہم دوسروں پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ ایک تو یہ کام میں اور آپ سر انجام دیتے ہیں، اور اس پر بھی ہمارا کثیر وقت ضائع ہوتا ہے۔ طلباء بیٹھ جائیں تو آپس میں اس پر وقت ضائع کرتے ہیں، دوست آپس میں وقت ضائع کرتے ہیں، چند افراد جو ہیں وہ کسی بھی
موضوع کو لے کر نکتہ چینی محض، اس پر وقت بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، گھروں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ غیبت کے ساتھ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلنے والا، چغلی کرتے ہیں یا کسی کے اوپر بہتان لگا کر بس ایک ایجنڈا بنا لیا، کسی پر بہتان لگا دیا کہ فلاں ایسا ہے، اب اس پر اپنا کوئی 1.5-2 گھنٹے ضائع کر دیں گے، یا وہاں پر اپنے ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ کر فضولیات کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتے چلے جائیں گے، اور جو مقصد زندگی ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ہر بندہ جب جائزہ لیتا ہے، اور اس کی طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا، جامع ترمذی اور الجامع صحیح البخاری کے اندر یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگ اکثر گھاٹے کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا استعمال ٹھیک نہیں کرتے، گھاٹے میں چلے جاتے ہیں، اور ان 2 نعمتوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ کائنات کے آقا فرماتے ہیں الصحت والفراغ، کہ جب رب ذوالجلال بندے کو صحت اور تندرستی والی عمر عطا فرماتا ہے، جب وہ صحت کے ساتھ ہے، اس کے اعضاء مکمل درست ہیں، جسم میں مضبوطی ہے، تو اس وقت وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، فضولیات میں ضائع کر دیتا ہے، اور اسی طرح اپنا وقت ضائع کرتا ہے جو اس کا فارغ وقت ہوتا ہے، فارغ وقت جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں جو بندہ صحیح طرح استعمال کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی مختصر سی زندگی کے اندر بہت بڑی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بندہ بعض دفعہ حیران ہوتا ہے کہ بعض شخصیات وہ ہمہ جہت قسم کی ہوتی ہیں، ہمہ جہت قسم کی، کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہر کام کے اندر پورے اترے، گھر کا معاملہ ہو، خاندان کا پہلو ہو، کوئی معاشرتی سطح کا مسئلہ ہو، اپنی عبادت کا پہلو ہو، تعلیم کا پہلو ہو، سوشل ورکنگ کا کوئی نہ کوئی پہلو ہو، ان تمام معاملات کے اندر وہ بہتر سے بہتر انداز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اور میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے وقت کا صحیح ترین استعمال کرتے ہیں، وہ بہت سارے مصروف ہو کے بھی اللہ تعالیٰ انہیں فارغ وقت عطا فرما دیتے ہیں، مگر وہ وقت کو صحیح انداز میں استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ مثلا ہم لیٹے ہوئے ہیں، تو لیٹے ہوئے بجائے اس کے کہ فضولیات میں وقت گزرے، آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں، اچھی فکر اور سوچ کو لکھ لیں، سفر میں جا رہے ہیں تو دوران سفر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اس کا اچھا استعمال کریں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی نصیحت اپنے گھر والوں کو کریں، بعد میں اپنے کام کاج کی طرف آپ مشغول ہو جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ سب سے پہلے فرمایا زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اب زندگی ہے، جو حیات ہیں اس وقت، اب موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اب دیکھیں، ایک نوجوان پچھلے جمعے گاؤں میں تھا، اس جمعے نہیں ہے، کیا اس کو پتا تھا کہ میں نے اگلا جمعہ یہاں پہ ہونا ہی یا نہیں ہونا؟ بالکل تندرست ہے، صحت میں ہے، اب اس کو کوئی علم تو نہیں تھا کہ میں نے اگلے جمعے اس کائنات میں، اس دنیا میں ہونا ہی یا نہیں ہونا۔ اب مجھے اور آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ہم تو اب شاید یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ شاید اگلا جمعہ یا اگلی نماز بھی پڑھیں گے،
لیکن کوئی پتہ نہیں، اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو مرنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو، جو تم سے ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں کرو۔ موت تو سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں باقی۔ اچھے کام کرو، جتنی سانسیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ہر نکلنے والی سانس اچھے کام میں ہی مصروف ہو جائے، اچھی گفتگو، محبت، پیار، ان چیزوں میں اپنے وقت کو صرف کیا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے جب صحت والی زندگی عطا کی ہے، اس صحت کو جتنا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں مصروف کر لیا جائے، پڑھائی میں، خدمت میں، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے میں، لوگوں کے درمیان محبت پھیلانے میں ان کو صرف کیا جائے، رزق حلال کمانے میں اس کو صرف کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمیشہ وسعت والی ہوتی ہے، جو بندہ اپنی صحت والی زندگی کے اندر ایک عمل کرتا ہے، مثلا وہ تہجد پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا ہے، اس کے علاوہ مخلوق کی کوئی خدمت کرتا تھا اپنی صحت والی زندگی کے اندر، اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے یا پہلے سجدہ کر لیتا تھا، بیماری کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکا، پہلے کسی کے پاس چل کے تیمارداری کر لیتا تھا، اب نہیں کر پا رہا، پہلے وہ کام کرتا تھا نیکی کے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ جس طرح بندے کو صحت والی زندگی کے اندر جو وہ نیکیاں کرتا تھا اللہ عطا فرماتا تھا، بیماری کی حالت میں جب وہ نہیں کر پاتا تو اللہ اس کے بدلے اسے نیکیاں ضرور عطا فرماتا رہتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تیسری بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی فارغ وقت ہی نہ ملے، اپنے فارغ وقت کو غنیمت جانو، اس میں وہ کام کر لو کہ جو تمہیں آنے والے وقت کے اندر فائدہ دیں۔ بہت سارے مراحل انسان کی زندگی میں فارغ اوقات کے آتے ہیں، جیسے بچے آج کل چھٹیاں منا رہے ہیں، یہ ان کا فارغ وقت ہے، جس نے اچھا استعمال کیا آنے والے وقت کے اندر وہ اچھی زندگی، معاملات کو آگے بہتر بڑھائے گا۔ ایک ذمہ دار ہے، بعض اوقات اس کو اللہ تعالیٰ فارغ وقت عطا فرماتا ہے، کسی نہ کسی طرح روزانہ کی بنیاد پر بھی انسان کی زندگی میں فارغ وقت آتا ہے، تو اس کو غنیمت جانا جائے۔ چوتھی بات کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بڑھاپا آ جائے تو پھر وہ طاقت نہیں رہتی، وہ قوت نہیں رہتی، جو کام تم نے نیکی کے کرنے ہیں جوانی میں اپنے آپ کو کھپا دو۔ اور پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مالداری کو فقر سے پہلے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو نیک کاموں کے اندر خرچ کر دیں، اس سے پہلے کہ تم پہ فقر آ جائے۔ اب اس حوالے سے صالحین کی جب تاریخ اٹھائی جاتی ہے تو صالحین جو ہیں وہ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وقت کے قدردان ہوتے ہیں، آوارگی میں، لاہو و لہب میں، فضولیات میں، عیب جوئی اور بہتان تراشی کے اندر اپنے اوقات کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْوَقْتَ وَالزَّمَانَ عَزِيزٌ۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ بے شک وقت اور زمانہ سب سے قیمتی چیز ہے، اگر یہ قیمتی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کیوں اٹھاتا؟ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باقاعدہ طور پر اٹھائی۔
بلکہ اگر اس میں مزید غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ وقت کو برا بھلا نہ کہو، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو. جیسے میں اور آپ کہتے ہیں زمانہ ہی بڑا برا ہو گیا، معاذ اللہ، وقت کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. زمانہ برا نہیں ہے. کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دیا کرو، وَآنَ الدَّهْرَ، اللہ خود فرماتا ہے زمانہ تو میں ہوں. اب اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. گویا کہ وقت کی قدر کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا. یہ اللہ کی قدر بندہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے وقت کو جب ضائع نہیں کر رہا ہوتا تو اپنے مالک کی، اپنے خدا کی وہ قدر کر رہا ہوتا ہے. اور جو اللہ کی قدر کرتا ہے، اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کیا فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ایسے نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. اگر میں اور آپ آج اپنے وقت کو اچھا گزار لیتے ہیں تو اللہ کی قدر ہے، اور جو اللہ کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اس کی قدر کو بڑھا دیتا ہے. پھر اسی طرح ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، 150 سے زیادہ کتابیں لکھنے والی شخصیت. اب بندہ سوچتا ہے کہ انہوں نے کیسے ہی اتنے بڑے بڑے کام کر لیے. امام محمد رحمہ اللہ کی ایک کتاب 80 جلدوں پہ مشتمل ہے اور کنویں میں بیٹھ کے لکھوائی تھی، یعنی قید کر دیے گئے تو انہوں نے وہ وقت بھی ضائع نہیں کیا. اندازہ لگائیں، قید کر دیے گئے تو طالب علم آ جاتے، کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ جاتے، جو اس وقت کے قید خانے ہوتے تھے. طالب علم اوپر بیٹھ جاتے، آپ نیچے بیٹھ کر مسائل بتایا کرتے. وہ مسائل جب لکھے گئے تو وہ 80 جلدوں پر مشتمل کتاب بن گئی تھی. اب یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جو لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں. تو یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 مشاغل میں سے کوئی ایک مشغلہ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھتا ہوں، یعنی ان 3 میں سے کسی ایک میں ہمیشہ مشغول رہتا ہوں، ان 3 کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کرتا. نمبر 1، یا تو میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، میرے ہاتھ میں کتاب ہوتی. اور یہاں پر ضمنی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قوموں کے عروج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس قوم کے نوجوان کے ہاتھ میں کتاب ہو. وہ سواری پہ جا رہا ہو تو کتاب پڑھ رہا ہو، فارغ بیٹھا ہو تو کتاب پڑھ رہا ہو. اس کو جیسے وقت ملے کتاب اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے. تو ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ایک کام تو میں یہ کرتا ہوں، یا کتاب کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. نمبر 2، دوسرا کام میں یہ کرتا ہوں، جب بعض دفعہ مطالعے سے کوئی چیز مجھے ملتی ہے تو میں اس کو لکھنا شروع کر دیتا ہوں. یہ دوسرا کام کرتا ہوں. اور تیسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ میں اگر کوئی اپنی پینسل کو گھڑنا ہو یا اس کے علاوہ کوئی کام کرنا ہو تو پھر اس وقت میں ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا، یعنی کوئی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. اب اندازہ لگائیں ذرا، وقت کی قدر کرنے والے افراد کو اللہ تعالیٰ کتنا عروج عطا فرماتا ہے. اگر صرف انہی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی شخصیت کو لیا جائے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر حدیث کی بنیاد کو سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ جو سب سے پہلے تفصیلی طور پر شخصیت سمجھنے والی ہیں وہ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ. اور ان کی شخصیت کی تاریخ پڑھی جائے تو بندہ اور حیران ہوتا ہے. اب انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیسے کیا، ان کا نام آ گیا تو میں تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کو بتا بھی دوں.
والد ان کے فوت ہو جاتے ہیں، والدہ ان کو اپنے والد کے ایک دوست کے گھر چھوڑ دیتی ہیں، اور اس گھر کا ماحول یہ تھا کہ انہوں نے بطور ملازم انہیں رکھ لیا، پھٹے پرانے کپڑے، ان کے آباء و اجداد پتھر کوٹنے کا کام کرتے تھے، اسی لیے ان کو ابن حجر بھی کہا جاتا ہے، پتھروں والے، پیشہ ان کا پتھر کوٹنے کا تھا۔ جس گھر کے اندر بطور ملازم گئے حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے ایک بیٹے کا نام تھا ضیاء الدین، وہ پڑھنے جاتا تھا اور یہ بطور ملازم ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے جاتے تھے، جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھتے تھے، مگر استاد جو بات کہتا لکھ لیتے، سن لیتے، یا جو بھی ان کا انداز تھا اس طرح یاد کرتے کہ جب کل استاد سوال کرتا تو یہ پیچھے بیٹھا ہوا نوجوان ہاتھ کھڑا کر دیتا، کہتے میں سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پھر عروج عطا فرمایا۔ ان کی ایک کتاب بلوغ المرام، حدیث کی کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے، البلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ اس وقت اہل عرب باقاعدہ اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں۔ میں نے اس دفعہ کلاسیں دیکھی بلوغ المرام کے حوالے سے، اور بچے بھی کتنے تھے، میں حیران تھا، 15 سے 20 سال کے بچے حدیث کی کتاب باقاعدہ طور پر حفظ کر رہے تھے۔ اب یہ ان کی شخصیت کا فیض نہیں ہے تو اور کیا؟ تو لہذا آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، یا تو پڑھتا رہتا ہوں یا لکھتا رہتا ہوں، یا اور تیسرا کام میرا یہ ہے کہ جب کسی اور کام میں مشغول ہوں، کوئی گھر کا کام ہو سکتا ہے، کھانے کا کام ہو سکتا ہے، فرض کریں آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، ذمہ دار ہے تو وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، بیج بکھیر رہا ہے، تو فرمایا اس وقت میں کیا کرتا ہوں اس حالت کے اندر کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھتا ہوں، اور کوئی کام نہیں کرتا میں۔ اور وقت ضائع کرنے والا اسلام کی نظر میں مجرم ہے، باقاعدہ جرم ہے وقت ضائع کرنا، جس کا ہم کبھی احساس نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اس کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے، وقت کو۔ مجھ سے کوئی اور نعمت ضائع ہو جائے تو میں پریشان ہوتا ہوں، دکھی ہوتا ہوں، مگر وقت ضائع ہو جائے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ فضول دوستوں میں بیٹھ گئے، گپیں شپیں، چگلیاں، غیبت وہاں پہ ہوتی رہی، کوئی توجہ نہ ہوئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی بھی مسلمان کے یعنی مسلمان مرد کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اسے آخرت میں فائدہ ہی نہیں دیتی، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اچھی چیز کو اختیار کرتا ہے۔ اور سورہ فاطر کے اندر تو باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال قائم کیا ہے اور فرمایا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا اس وقت میں حاصل کر لیتا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چونکہ تم نے دنیا کے اندر وقت کو ضائع کیا ہے لہذا تم نے ظلم کیا، اب اپنے ظلم کا تمہارا بدلہ یہ ہے کہ تم عذاب کو چکھو، کیونکہ ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ وقت کو ضائع کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے، معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل، اس کے اندر ایک بڑی پیاری روایت امام احمد بن حنبل نے نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وقت کی اتنی قدر کرتا ہوں، نیک کام کرنے کا میرے اندر اتنا جذبہ موجود ہے کہ فرض کریں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، قیامت قائم ہو جائے اور کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو،
اور وہ اس کام کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے پہلے اسے لگا لے تو اسے ضرور لگا لینا چاہیے۔ اب اس سے اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ بعض دفعہ ہم انتظار گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ہاسپٹل میں گئے انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں، آپ کسی دفتر میں گئے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اب وہ وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ اس کو ضائع نہ کریں، ایک کتاب لے جائیں، کتاب لے جائیں، آپ وہاں پہ وہ کتاب پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ بس میں ہیں تو آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ ہونا چاہیے، اس میں چند کتابیں ہوں، اچھی کتابیں ہوں، آپ دوران سفر کتاب کا مطالعہ کریں، بجائے اس کے کہ جیسے نوجوان اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی میوزک چلا لیا یا اس کے علاوہ کوئی ایسی پوزیشن۔ دو کام کریں اپنے سفر میں، یا کتاب کا مطالعہ کریں یا دروشی پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ سب سے بہترین اپنے وقت کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے اس فارغ شخص پر افسوس ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس فارغ شخص پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جسے کسی دنیاوی اور اخروی عمل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ وہاں پر اس کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے، یعنی نہ کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، نہ کسی کے کام آ رہا ہے، نہ کوئی دکان چلا رہا ہے، بس فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ اس وقت بیماری ہمارے نوجوانوں میں کثرت کے ساتھ ہے، خاص طور پہ کم از کم کوئی میٹرک بھی کر جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں وہاں پر کام کروں۔ یعنی ہمارے نظام تعلیم نے بھی ہمارا ایسا دماغ خراب کیا کہ نوجوان کو اگر کام کرنا پڑ جائے تو وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ اس کی پوزیشن ہے۔ لہذا محنت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس طرح کے بھی محنت ہو، کوئی کاروبار کیا جائے، کوئی محنت مزدوری کی جائے، کوئی آگے بڑھا جائے، حلال رزق کمایا جائے، تو اس لیے فرمایا کہ مجھے اس فارغ شخص پہ افسوس ہوتا ہے کہ جسے دنیاوی اور اخروی عمل کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے۔ سورہ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لبثتم الا قلیلا، اس دنیا کے اندر رہنے کو اللہ تعالیٰ نے لفظ قلیل کے ساتھ بولا ہے، یہ قلیل ہے، اور قلیل کا متضاد ہے کثیر۔ اب کثرت اور قلت کو جب سمجھنا ہو تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر گندم کا ایک دانہ ہو اور دوسری طرف ڈھیر پڑا ہو تو یہ قلیل اور کثیر ہے۔ چلیں آپ کو ایک اور مثال کے ساتھ قلت اور کثرت سمجھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفر کر رہے ہیں سمندر میں، ایک چڑیا یا کوئی اور پرندہ آتا ہے، وہ سمندر سے پانی کا ایک قطرہ اپنے منہ میں لیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا سمندر کے پانی کے اندر سے کوئی کمی واقع ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ، یہ تمام انسانوں کا علم ہے، تمام انسانوں کا علم ہے، اور جو باقی سارا سمندر ہے یہ اللہ کا علم ہے۔ اچھا، جو انسانوں کا علم ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ قلیل دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے قلت اور کثرت کو سمجھیں کہ قلت وہ ایک قطرہ، اور اس ایک قطرے سے بھی ہر انسان کو کتنا کتنا ملا، یہ قلیل ہے، اور آخرت ساری کی ساری کثیر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ جو تمہارا دنیا میں وقت گزرتا ہے یہ قلیل ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ آخرت کتنی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی آخرت۔ اب ہم اس قلیل وقت کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں، کہاں کہاں پہ کرتے ہیں؟ انفرادی زندگی کے معاملات میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ انفرادی زندگی میں کیا آتا ہے؟ دوست احباب، بیٹھکیں، چوپالیں، ڈیرے، یہ ساری چیزیں، یہ انسان کی انفرادی زندگی۔ اب اس میں
نکتہ چینی، غیبت، بہتان، چغلی کے اندر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ باہمی معاملات کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پر اپنے دماغ کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ اچھی اور مثبت سوچ کی بجائے بدگمانی، خواہ مخواہ تنقید اور بلا وجہ کسی کا کھوج لگاتے رہنا، بلا وجہ کہ میں اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری تلاش کروں، اس کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا، یہ باہمی معاملات کے اندر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح معاشرتی معاملات کے اندر لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، جب کسی کو آپ گالی دیں گے وہ آپ کو گالی دے گا، لڑائی ہو جائے گی تو اور وقت ضائع ہوگا، پھر کورٹ کچہری بھی جانا پڑے گا، پھر تھانوں میں بھی وقت ضائع ہوگا، عدالتوں میں بھی پوری عمر آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ ایک ناجائز کیس آپ نے لڑنا شروع کر دیا، ناجائز کیس، زمین کا ہی کیس لے لیں، 30 سال ہماری عدالتوں میں 30 سال، 40 سال، 50 سال کے کیس ایسے ہیں جو لگے ہوئے ہیں اور لوگ اپنی جوتیاں گھسا رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 50 سال زندگی کے ضائع کر دے، روزانہ کورٹ کچہری جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں جی؟ آج تاریخ ہے جی، آج تاریخ ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کاش کہ جی کہاں جا رہے ہو؟ جی میں فلاں لائبریری کے اندر آج ایک نئی کتاب آئی ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہا ہوں۔ بھی آج کہاں جا رہے ہو؟ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ لاہور کے اندر ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے، وہ میرے بیٹے کے لیے بڑی بہتر ہے، میں اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ہم لاہور جانے کے لیے، ہائی کورٹ کے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی، کتاب کے اوپر 1000 بھی خرچ ہو جائے تو وہ جان جاتی کہ کتاب کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ کتابوں پہ پیسہ خرچ نہیں کرنا، لائبریریوں پہ پیسہ خرچ نہیں کرنا، نظام تعلیم اچھا بنانے کے لیے سرمایہ خرچ نہیں کرنا، مگر ہر 2 نمبر کام کے اوپر ہم اپنا کتنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ لڑائیاں مول لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے سے گزرا ہے، کیوں گزرا ہے؟ لو جی ہن واپس آئے گا تو لے تیار رہنا جی، تیار رہنا جی۔ اب کیا ہو رہا ہے جی؟ وقت ضائع کرنے کا ایک منصوبہ تیار ہو رہا ہے، فلاں بندہ ہے تو اس سے تو نے ایسے بات کرنی ہے، باقی ہم بس پیچھے کھڑے ہیں نا، ہم سنبھال لیں گے۔ لو جی وقت ضائع کرنے کا باقاعدہ منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے معاشرتی معاملات کے اندر ہم اتنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لگے رہیں گے اور اپنا پورا زندگی کا وقت برباد کرتے ہیں۔ معاشی معاملات کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وقت کا بجٹ بھی نہیں بناتے ہم، باقاعدہ وقت کا بجٹ بنانا چاہیے، جیسے باقی چیزوں کا بجٹ بناتے ہیں، فلاں وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، فلاں میں یہ کرنا ہے، فلاں میں یہ کرنا ہے۔ تو اپنے وقت کا باقاعدہ طور پر آپ بجٹ بنانا سیکھیں۔ غیر ضروری گفتگو سے بچنے کا طریقہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ کا وقت ضائع کرنے بھی آ جاتے ہیں۔ سامنے والے کو صاف صاف کہیں، اگر کوئی چغلی کی بات شروع کر رہا ہے، غیبت کی شروع کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ میرا وقت ضائع کرے گا، تو بالکل صاف صاف کہیں، معذرت کریں جناب میں اس وقت ایک ضروری کام میں مصروف ہوں، ضروری کام میں مصروف ہوں، لہذا برائے مہربانی آپ میرا وقت ضائع نہ کریں۔ کوئی اچھی بات ہے تو وہ کریں، ورنہ میرے پاس اس وقت فارغ وقت نہیں ہے، یہ باقاعدہ کہنا سیکھیں۔ اسی طرح ملاقات کا وقت متعین کریں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو وقت ضائع ہوگا۔ تو یہ وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آج کے ہم نے مضمون کے اندر سیکھنے کی کوشش کی کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں بار دیگر بوڑھوں سے، جوانوں سے، بچوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ میں وہی مثال حضور نے بھی فرمایا نا کہ جیسے حالات ہو وہاں سے سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ جیسے جب آندھی چلتی تو حضور اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بتانا شروع کرتے۔ میں پھر کہوں گا، پچھلے جمعے ایک نوجوان ہمارے اندر موجود تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ اگلے جمعے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب ہمیں بھی نہیں پتا کہ اگلے جمعے ہم نے ہونا ہے یا اگلی نماز کے اوپر یا اگلے لمحے کے اوپر بھی ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ خدا را اپنا وقت بھی اچھا گزاریں، شب و روز اچھے گزاریں، دوست احباب کے ساتھ اچھی زندگی بسر کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔